السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا جو فعل کا جو صیغہ تھا شروع ہو چکا ہے، یعنی فعل کا ٹاپک شروع ہو چکا تھا، اور فعل کے تعلق سے ہم نے ابھی کیا کیا پڑھا ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے تھوڑا ریویژن رکھ دوں گا انشاءاللہ، اور مختصر کلاس ہی کرواؤں گا۔ کچھ فعل کے اندر کچھ ڈیٹیلز ہمیں جاننا آج انشاءاللہ۔ فعل کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا سہنا پایا جائے، زمانے کے اعتبار سے لازم ہے۔ فعل کے ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے کم از کم دو زمانے کے اعتبار سے دو طرح کے فعل ہوتے ہیں۔ ہاں بولیے، زوم کرنا ہوگا آپ کو، اب زوم کرو، وہاں سے بڑا ہو جائے گا، بورڈ نہیں بڑا کر سکتے، اس کو زوم کرنا ہوگا آپ کو۔ میرا ویڈیو کو ٹیپ کر کے فل اسکرین کریے، میرا ویڈیو جہاں شو کر رہا وہاں دیکھیں 3 ڈاٹ ہے، وہاں ٹیپ کر کے فل اسکرین کریں اور پھر اس کو زوم کریں، اسکرین پکڑ کے ہو جائے گا۔ جی، فعل دو طرح کے ہوں گے جی زمانے کے اعتبار سے عربی کے اندر، ایک ہوگا ماضی اور ایک ہوگا جی مضارع۔ ماضی زمانہ ماضی کو کور کرے گا اور مضارع مستقبل اور حال کو کور کرے گا۔ ہم نے ماضی کی شروعات کی تھی اور ماضی ہم پڑھ رہے تھے، تو ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی کے اندر کم از کم 2 پارٹس ہوں گے جی، ایک ہوگا جی فعل اور دوسرا ہوگا جی فاعل، کام ہوگا اور دوسرا ہمارا فاعل ہوگا۔ ہم نے فعل کے گردان سیکھے تھے جی، فعل کی گردان کیا تھی، جیسے مثال کے طور پر ذہبہ سے ہم نے شروعات کیا تھا، تو ذہبہ کی جو فعل کی گردان تھی، ہاں فعل کی گردان ہم نے پڑھا تھا، تو ذہبہ کی جو ہم نے گردان پڑھی تھی، تو ذہبہ سے کوئی گردان کرے، ثانیہ گردان کر دو، ذہبہ کی گردان بیان کرو اب۔ ہاں آپ کریں، آپ کریں۔ ذہبہ ذہبہ ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، ماشاء اللہ، آگے چلیں۔ ذہبتا ذہبتا ذہبتما ذہبتی، ماشاء اللہ، آگے چلے۔ ذہبتو، ہاں ذہبتو اور ذہبنا، یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ جو فعل کے 14 گردان تھے، 14 صیغے تھے، 14 صیغوں کے اندر فاعل جو ہے ضمیر کی شکل میں چھپا تھا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ یہ تمام 14 جو ضمائر تھے، وہ ضمائر گردان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں چھپا ہوا تھا۔ وہ علامت ہم نے تلاش کی کہ کون سے جگہ پہ کون سا پہچان سے ہم پہچان پائیں گے کہ یہ کون سا ضمیر ہے، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم تھوڑا اس کو اور فردر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، یعنی مثال کے طور پر ہم نے جو ذہبہ پڑھا تھا جی، تو ذہبہ ہمارے پاس تھا 3 مادہ اور تینوں پر زبر کے ساتھ ہم پڑھتے تھے۔ آج ہم اس تینوں زبر کے اندر ایک چینجز کریں گے، اس سے پہلے میں ایک آپ کو وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو آگے جانے والا چیزوں میں کلیئرٹی ہو۔ مثال کے طور پر الحمدللہ ہمیں اردو آتی ہے، جو بھی کچھ آتی ہے ہمیں اردو آتی ہے، تو میں یہاں پر کچھ الفاظ لکھ رہا ہوں۔ میں لکھا، کیا لکھا جی میں نے، یہ اردو کے ماہر کون ہے جی بتائیں، کیا لکھا میں نے یہاں پہ؟ کہا۔ اچھا یہ کیا لکھا میں نے؟ لکھا، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ کیا لکھا میں نے جی؟ سنا۔ یعنی الحمدللہ آپ اس قابل ہیں، چونکہ یہ آپ کی مادری زبان ہے، اور آپ اس قابل ہیں کہ میں نے کہا پر زبر نہیں لکھا، کاف کے اوپر زبر نہیں پڑھا، لکھا بھی نہیں، لیکن آپ نے اس کو کہا ہی پڑھا۔ میں نے یہاں پر زبر لکھا نہیں، لیکن آپ نے کہا پڑھا، کیا نہیں پڑھا۔ میں نے یہ لکھا اور لکھا کے اوپر لام کے اوپر زیر نہیں لکھا، لیکن آپ نے لکھا ضرور پڑھا، یعنی لام کے اوپر زیر ہی پڑھا آپ نے، اور سنا کے اوپر سین کے اوپر آپ نے پیش ہی پڑھا، ظاہر بات ہے نا۔ اب مثال کے طور پر کہ کوئی اردو پڑھاتا ہے، جیسے صفیہ اردو پڑھاتی ہے ماشاءاللہ، تو
اس کے جو شاگرد ہیں وہ آپ سے شاگرد نے سوال یہ کر لیا کہ آخر کہاں پر کاف کے اوپر زبر کیوں آیا، لام کے اوپر زیر کیوں آیا، اور سنا پہ سین کے اوپر پیش کیوں آیا، کیا جواب بنے گا آپ لوگوں؟ مثال کے طور پر آپ مان لو پڑھا رہے ہو، آپ کو ہر کوئی پڑھا رہا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب سوال اگر آپ سے کسی اسٹوڈنٹ نے کر لیا آپ کا کہ کہاں پر کاف کے اوپر زبر کیوں پڑھا آپ نے، لکھا میں لام کے ذرا زیر کیوں پڑھا آپ نے، سنا میں سین کے اوپر پیش کیوں پڑھا، تو جواب کیا پڑے گا جی؟ جی کوئی جواب دے؟ سوال یہ ہے آپ سے، آپ پڑھا رہے ہو اردو، آپ الحمدللہ، آپ نے کہاں پر زبر پڑھا؟ کاف کے اوپر، لام کے اوپر زیر پڑھا لکھا کے میں، اور سنا کے اوپر آپ نے سین پر پیش پڑھا۔ آپ سے آپ کے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ آپ نے کاف پر زبر کیوں پڑھا، لام پر زیر کیوں پڑھا، سین پر پیش کیوں پڑھا، کیا جواب دیں گے آپ؟ عموماً یہی الفاظ ہوتے، اور کچھ کوئی ایسا جواب دینا کہ آئندہ سوال نہ کرے آپ سے۔ ہاں ہاں، نہیں کام کے نام ہے، ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں کہاں کیا کیوں نہیں پڑھا آپ نے، لکھا کیوں نہیں پڑھا آپ نے، سینا کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ وہ تو پھر آپ سے سوال کریں گے آئندے والے دن پہ، ایسا جواب دینا کہ آئندہ کبھی آپ سے سوال نہ کرے وہ۔ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں دیکھیں میں جواب آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ جواب ان کو یہ دینا کہ اس کے بعد وہ آئندہ کبھی نہیں آپ سے سوال کریں گے، ان سے پوچھنا کہ تم کو اردو سیکھنی ہے کہ نہیں سیکھنی ہے، بس یہی جواب ہے اس کا۔ اگر اردو سیکھنی ہے تو کہاں پر زبر ہی پڑھنا ہے، لکھا پر زیر ہی پڑھنا ہے، اور سنا پر سین ہی پیش ہی پڑھنا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ایسے ہی پڑھتے آئے، ہماری جو زبان ہے یعنی اردو جن کی زبان ہے وہ کہاں پر زبر ہی پڑھتے ہیں، ہم نہیں ان سے جھگڑا کر سکتے آپ نے پڑھا کیوں، ہم جھگڑا نہیں کر سکتے ان سے کہ آپ نے کیوں پڑھا، ہم جھگڑا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ہاں جی ایک دم صحیح، پی یو ٹی پٹ بولتے ہیں لیکن بی یو ٹی بٹ نہیں بولتے، ہم لوگ بٹ بولتے ہیں، تو یہ ان کی زبان ہے، پروناؤنسیشن ان کی۔ اسی طریقے سے عربی میں، ایک منٹ رکا، عربی میں جیسے مثال کے طور پر ہم نے زال اور ہا اور با کا استعمال کیا اور تینوں پر زبر لگایا، عرب کیا کرتا ہے تین حروف کو لیتا ہے، تین مادہ کو لیتا ہے، رو، ہا اور میم، اور وہ تینوں پر زبر نہیں پڑتا ہے، وہ پڑھتا ہے رحیمہ۔ آپ سے سوال اگر آپ ہم سے کریں گے کہ کیوں، جواب مل گیا آپ کو۔ عربی سیکھنی ہے کہ نہیں سیکھنی ہے؟ سیکھنی ہے نا عربی، تو کوئی سوال نہ کریے والا، ٹھیک ہے؟ تو زہبہ پر تین زبر پڑتا ہے وہ، لیکن رحیمہ پر رحمہ نہیں پڑتا، وہ رحیمہ پڑتا ہے۔ اب رحیمہ سے گردان آپ کے لیے آسان ہے، رحیمہ سے گردان کرے کوئی؟ رحیمت پڑھے، رحیمت، رحیمتا، رحمنا، رحمنا، ہاں، رحمتا، رحم تما، رحم تم، ٹھیک ہے، تی، رحم تی، رحم تما، رحم تننا، رحم تو، رحمنا، ماشاء اللہ۔ عرب کیا کرتا ہے خوش ہونے کے لیے فا، را اور ہا کا استعمال کرتا ہے، اور وہ فرحا نہیں بولتا بلکہ پڑھتا ہے فریحا، وہ خوش ہوا۔ فریحا سے گردان کون کرے گا؟ سائیں آپ کرو فٹافٹ، ہاں فریحنا، فرینا، ماشاء اللہ، فرینا لمبا ٹائم چھوڑو۔ اب عرب سیکھنے کے لیے، جاننے کے معنی میں، جاننے کے معنی میں اس نے جانا، علم کے بارے میں استعمال کرتا ہے عین، لام اور میم، اور وہ علامہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے علیمہ، تو علیمہ سے گردان کر دے فٹافٹ،
ماشاء اللہ. سننے کے لیے عربی کیا کرتا ہے، عرب کیا کرتا ہے، 3 حروف کا استعمال کرتا ہے، سین، میم اور عین کا استعمال کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اور وہ سمع نہیں کہتا، وہ کہتا ہے سمیع. جی سمیع سے گردان کرے کوئی. سمیعت، سمیعتا، سمیعنا. ہاں ٹھیک ہے. سمیعتا. ہاں. ہوں. جی ہاں ٹھیک ہے سن لیا. اچھا ہم رکوع پہ اٹھتے وقت کیا پڑھتے ہیں جی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا؟ تھوڑا کچھ سمجھ. حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کے اندر الفاظ آپ کو نظر آئے گا. بعض دفعہ صحابہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہا کچھ آنے والے دن میں اور سمجھ میں آنے لگا. ابھی میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں تو الحمدللہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آنا شروع کر دے گا. ایک منٹ رک جائے، یہاں سے لیو ہو گیا. جی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی آئیں گے انشاءاللہ. ابھی میں پڑھاؤں گا اس کو، جب ظاہر کروں گا تب چیزیں سمجھ میں آئیں گی شروع انشاءاللہ. پینے کے لیے کوئی چیز پینا، اس نے پیا. عرب استعمال کرتا شین، را اور با. اور شین اور را اور ارے یار ان کو ابھی یہ ٹائم ملتا ہے کال کرنے کو ہر کسی کو دنیا جہان میں. شین، را اور با. اور وہ شرابہ نہیں کہتا، وہ کہتا شریبہ. جی شریبہ سے گردان کون کرے گا 2 کے علاوہ؟ چلیں آپ کریں انشاءاللہ. شریبت. غلط 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 غلط. آہستہ آہستہ کرے. شریبہ، شریبا، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا. غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آگے چلے. شریب تلنا، اس کے بعد شریب تو، شریب تو، شریبنا. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ بعض دفعہ فعل کے گردان کے اندر تینوں پر زبر نہ آ کر کے درمیان والے حروف پر، درمیان والے حرف پر زیر بھی آتا ہے. اب آگے چلتے. کہا ہو گیا، ذہبہ ہو گیا جی، لکھا بھی ہو گیا، زیر بھی آ گیا. پیش پہ آتے ہیں. عرب جو ہے قریب ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے کہاں کپڑا دے یہاں جگہ ہے. عرب جو ہے قریب ہونے کے لیے قاف، را اور با استعمال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے قروبا. اب یہ تھوڑا مشکل ہے آپ لوگ کے لیے کیونکہ درمیان والے حروف پر، درمیان والے حرف پر نا پیش پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑا گردان کرنے میں مشکل ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں اور آہستہ آہستہ کی گردان کریں. قروبا سے گردان کرے جی. اب آپ لوگ کون کرے گا قروبا سے گردان؟ ہاں ہاں سیم وہی چیز ہے، صرف عین کلمہ یعنی را کلمہ کے اوپر پیش پڑھنا ہے جی. ہاں پڑھے. قربتا، قربتم. قربتو، قربنا. ماشاء اللہ. اتنا فون آئے گا یار. دور ہونے کے لیے، کسی سے دور ہونے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے با، عین اور دال، اور وہ پڑھتا ہے بعودہ. جی بعودہ سے گردان کر دے کوئی. نہیں بعید دوسرا چیز ہوتا ہے، فعل غلط الگ چیز ہوتا ہے. جی 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 وہ دوسرا چیز ہے، دوسرا چیز ہے. اسی حروف سے ہی بنتے ہیں تمام چیز. انہی 3 حروف سے ہی یعنی با، عین اور دال سے ہی تمام چیزیں بنتے ہیں عرب کے اندر. جی جی بعودہ سے کوئی گردان کرے فٹافٹ. ٹائم نہیں ہے یار، وقت نہ ضائع کرے، ٹائم نہیں، جلدی کرے، پڑھانا بھی اور بھی. بعودو، بعودتا، بعودنا. بعودتم.
جی پڑھے، آگے پڑھے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ایک اور پڑھاتا ہوں، اس کے بعد ایک حدیث کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ. میں بتا رہا ہوں آپ کو، باعزت ہونے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے عرب کاف را اور میم، اور وہ پڑھتا ہے کروما. کروما سے ایک گردان کرے، اس کے بعد ایک انشاءاللہ ایک حدیث کی طرف ہم اینالائز کریں گے. کروما سے گردان کرے فٹافٹ کوئی. ہاں کرے کوئی کرے. کرومت نہیں، کرومت کے بعد کرومتا. کرومتا تینوں پر زبر پڑیں گے. ہاں کرومت کے کرومتا. ماشاء اللہ بہت زبردست. اب میں الحمدللہ یعنی آپ لوگ کو ایک بات سمجھ میں یہ آئی ہوگی کہ فعل کے جو صیغے ہیں، یعنی فعل کے جو گردان ہیں، ہمارا جو فعل آ رہا تھا، پہلا حرف، پہلا لفظ جو آ رہا تھا ہمارے پاس، وہ کبھی تو تینوں پر زبر آ رہا تھا، اور کبھی درمیان والے حرف پر زیر، اور کبھی درمیان والے حرف پر پیش آتا ہے. یہی تین صیغے آئیں گے جی، یہی تین کمبینیشن فعل ماضی کے اندر آئیں گے، اور یہی تین کمبینیشن فعل مضارع کے اندر بھی آئیں گے. بس یہ یاد رکھیں، فعالہ سے اگر گردان کریں گے تو فعال، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اور فعیلہ کا گردان پڑیں گے تو فعیلہ، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اور اگر فعول کی گردان آ جائے، یعنی درمیان والے حرف پر اگر پیش آئیے تو فعولہ، فعولہ، اس طرح کی گردان ہم کریں گے. یہ تین کمبینیشن کے علاوہ آپ کو فعل ماضی کی کوئی گردان نظر نہیں آئے گی. انہی تین کمبینیشن کے اوپر مشتمل ہوں گے. اب میں آپ کو ایک چیز دیکھ رہا ہوں، آپ الحمدللہ اس قابل ہو چکے ہیں. یہ میں ایک حدیث یہاں پہ لکھ رہا ہوں، اور آپ اس قابل ہیں کہ الحمدللہ اس قابل اس حدیث کو آپ اینالائز کر پائیں گے. جی جو میں حرف لکھ رہا ہوں، جو میں لفظ لکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ پڑھے کہ نہیں پڑھے. آپ پڑھا ہے جی یہ لفظ کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ پڑھا ہے جی؟ ان فی الجسد، جسد کا مطلب ہوتا ہے جسم. کیا معنی ہوا جی؟ اس کا ترجمہ کرے فٹافٹ. جسم جسم جسم. بے شک جسم میں، ماشاء اللہ. مزغتن کا مطلب ہوتا ہے لوتھڑا. مزغتن کا مطلب ہوتا ہے لتڑا. ہاں بے شک، یعنی یقیناً جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. اب یہ لوتھڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، نصب میں نظر آ رہا ہے. نصب میں نظر آ رہا ہے، کس وجہ سے نصب نظر آ رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ انا کا اسم ہے، یہ تقدیم و تاخیر ہو جائے گی. اصل میں یہ مبتدا ہے، یہ بعد میں آ رہا ہے. اور یہ کیا ہے جی؟ جملہ اسمیہ میں فی الجسدی کیا بن کر آ رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو مرکب میں، مرکب نہیں پوچھ رہا، میں بول رہا ہوں جملہ اسمیہ میں کون سا پارٹ بن کر آ رہا ہے؟ یہ غلط غلط. جملہ اسمیہ میں کیا بن کر آ رہا ہے؟ یہ ڈنڈا لاؤ رہے میرا تھوڑا سا، ایک تو منگواؤں ڈنڈا. متعلق بن کر آ رہا ہے، پڑھایا نہیں میں نے آپ کو. جار مجرور ہمیشہ جملہ اسمیہ متعلق بن کر آئے گا. بیسک غلطی کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ لہذا ان فی الجسد مضغۃ، یقیناً جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. یقیناً جسم کیا ہے؟ لوتھڑا ہے. جی اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. جی صلاحت پڑا پڑا لگ رہا ہے جی؟ صلاحت کچھ پڑا پڑا لگ رہا ہے آپ کو؟ مؤنث کی بات ہو رہی. کون سا سیکھا ہے جی؟ نمبر کے حساب سے کون سا نمبر میں آ رہا ہے صلاحت؟ اگر ہم آئے گا کون سے نمبر پہ؟ چوتھے نمبر پر آئے گی. تو اس کا مطلب جو اس کا مین مصدر ہے صاد، لام اور ہا، صلاح، صلاح سے گردان کر دے فٹافٹ.
جی صلحنا، الحمدللہ. تو یہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے صلاح تھا، وہ بگڑی، یعنی وہ صحیح ہوئی. صلاح کا مطلب ہوتا ہے وہ صحیح ہونا. تو جس صحیح ہونے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کسی مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا جی. یعنی اس کا ضمیر کیا ہے جی؟ اس کی ضمیر ہے ہیا. اور اس کی ضمیر کس کے طرف جا رہی ہے جی؟ لوتھڑے کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. تو لوتھڑا مذکر یا مؤنث ہے جی؟ کیوں مؤنث ہے؟ گولتا ہے. لہذا اب آپ کو کلیئر سمجھ میں آنے لگا. ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت، جب وہ صحیح ہوئی. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا صلح، پھر وہ صحیح ہوا. کیا صحیح ہوا جی؟ الجسد، کلہ، تمام کے تمام جسم، وہ اس کے جسم، تمام کے تمام جسم صحیح ہوئے. جب وہ صحیح ہوا تو تمام کے تمام جسم صحیح ہوئے. وَإِذَا، اور جب فسدت، فساد کے بارے میں آ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا نالج آپ کو آ گیا کہ فسادہ کا مطلب کیا. جب وہ بگڑا تو فسادہ چوتھی واری سیگا. کون بگڑا جی؟ اس کی ضمیر بھی کہاں جا رہی ہے؟ اس کی بھی ضمیر مصغتن کی طرف جا رہی ہے. تو فسادت کون سا سیگا؟ چوتھا نمبر. تو فسادہ کی گردان کر دے کوئی، گردان کرے، میں فٹافٹ لکھوں تب تک. گردان کرے، کیا ہوا جی؟ گردان کرے فسادہ. ہاں ماشاء اللہ. یعنی یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو. ایک چیز میں آپ کو یہاں پر ایک چیز پوائنٹ کی بات بتا دوں. جب آپ نے فسادہ پڑھا نا، تو فسدہ، فسدہ، فسدو، فسدت، فسادتا، فسدنا، یہاں تک صحیح تھا. لیکن جب آپ نے پڑھا فسدتا، تو یہاں دال کی حرف آپ پروناؤنس نہیں کر پا رہے، مشکل ہو رہی ہے. فسدتا، دال نہیں نکل رہا، نہیں نکل رہا نا؟ دال نکل رہا ہے آپ کی زبان سے؟ نکلنا مشکل ہو رہا ہے. اصل میں کیا ہے؟ نکالنا مشکل ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ دال اور تا کی جو مخرج ہے نا، وہ قریب المخرج ہے. تو قریب المخرج ہونے کی بنیاد پر دال کے لفظ کو نہیں نکالتے. وہ کیا کرتے ہیں ایسے معاملے میں؟ اس دال کو ساکن کر کے سائلنٹ کر دیتے ہیں اور تا پہ شد بیٹھا دیتے ہیں. تو وہ پڑھتے فسدتا، فسدتما، فسدتم، فسدتی. اب دال نہیں پڑھیں گے. اب دیکھیں آسان ہوگا آپ کے لیے. پڑھیں اب. فسدتا، فسدتما، فسدتم، فسدتی، فسدتما، فسدتن، پھر فسد تو، فسد نہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسے معاملے میں جب کبھی آپ دیکھیں گے کہ دو قریب المخرج اور اس کو مخارج کو نکالنا مشکل ہے. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ عرب کرتے ہیں. یہ چینجز جو ہے نا، یہ عرب اپنی زبان میں کر دیتے ہیں. جیسے ہم اپنی زبان میں بعض چینجز کرتے ہیں، تو عرب بھی اپنی زبان میں بعض چینجز کر دیتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے پوری حدیث رکھ رہا ہوں. الحمدللہ میں نے کلاس کی شروعاتی دور میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں اس کو بورڈ کے اوپر لکھوں گا، قرآن کی آیت لکھوں گا، اور واللہ آپ اس کا ترجمہ اور گرامٹیکلی انالائز کر پائیں گے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آج وہ مقام پر آپ پہنچ چکے الحمدللہ. اب پڑھے جی ان فی الجسد. اب آپ کو معلوم ہے، اب آپ کو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں الحمدللہ. تو آپ اس کا ترجمہ آرام سے کر پائیں گے. یقیناً جسم کے اندر مضغتن ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت، جب وہ صحیح ہوا. صلح الجسد، تمام کے تمام جسم. کلہ، تمام کے جسم، اس کے تمام اجزاء بہتر ہوئے، اچھے ہوئے. وَإِذَا، اور جب فسدت، وہ بگڑا. تو فسد الجسد، خسدہ کر دیا میں یہاں پہ. فسد جسد کلہ، کہ وہ تمام کے تمام جسم بگڑ گئے، یعنی تمام جسم بگڑ گیا. الا، جان لو.
وہیا قلب، وہیا قلب، تو ہیا قلب سے سمجھ میں آ رہا جی ہیا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، لہٰذا لفظ قلب کیا ہے جی مؤنث ہے، لفظ قلب مؤنث ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں آپ، تو لفظ قلب وہ مؤنث ہے اور اس کا معنی ہوا، اور جان لو کہ وہ کیا ہے جی القلب، وہ دل ہے، یعنی دل جب انسان کا بگڑ جائے تو پھر اس کا پورا جسم بگڑ جائے گا، اور جس کا دل بہتر رہا تو اس کی جسم بہتر رہے گی۔ الحمدللہ سمجھ میں آئی یہ بات؟ ہم آگے چلے تھوڑا، سمجھ میں آیا جی؟ اب میں بتا رہا ہوں آج جو اب ہم ٹاپک جو پڑھیں گے، یہ جو ٹاپک ہم پڑھیں گے آج، یہ ٹاپک پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹاپک آپ کے لیے نیا ہے جی، آج ہم اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اندر۔ جی کیا بولا آپ نے جی؟ کیا ریپیٹ کرنے کو؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس ترجمہ کو اب الحمدللہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس کا ترجمہ خود بخود کر لیں گے، اور تمام حروف جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تمام الفاظ جو دیکھ رہے ہیں، وہ تمام سے واقف ہے الحمدللہ۔ ان فی الجسد، یقیناً جسم کے اندر، مضغۃً ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت جب وہ صحیح ہوا، صلح الجسد کلہ تو تمام کے تمام جسم بہتر۔ کلہ کا کون، یہ کلہ کون سا مرکب ہے جی؟ کلہ کون سا مرکب ہے؟ سب بھول رہے ہو، سب بھول رہے ہو، آگے جاتے جا رہے ہو پیچھے۔ اس کا تمام، اس کا تمام، ہاں کیا ہے، کون سا مرکب ہے یہ؟ وہی والا، ہاں مرکب اضافی ہے یہ، وہی والا، وہی والا۔ اچھا یہ بتاؤ یہاں پہ میں نے الٹا پیش کیوں ڈالا؟ کیا تھا؟ ہاں وہ تھا نا، ہاں وہی والا ہے، اور وہ تھا نا، اس سے پہلے پیش آ رہا، لہٰذا الٹا پیش استعمال ہوا جی۔ تو اس کے تمام جسم بہتر ہوئے، وَإِذَا فَسَدَتْ اور جب وہ بگڑی تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ تو تمام کے تمام جسم اس کے بگڑ گئے۔ الا اور جان لو وَهِيَ الْقَلْبُ وہ دل ہے۔ یہ حدیث الحمدللہ، یہ ٹاپک آج ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ دیکھا، ہم نے پڑھا کہ فعل جو ہے، فعل کے کم از کم دو اجزاء ہے جی، فعل اور فاعل، اور فاعل کی اعرابی حالت رفع، ٹھیک ہے؟ فاعل کے تعلق سے ہم نے یہ پڑھا کہ اب تک ہم نے جتنے بھی گردان پڑھے وہ سارے فاعل ضمیر کی شکل میں چھپی ہوئی تھی، ضمیر کی شکل میں چھپی ہوئی تھی، صحیح ہے نا جی؟ ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انت انتم انتما، یہ تمام چیزیں فاعل کے اندر، فعل کے اندر اس حالت میں چھپی ہوئی تھی۔ اب میں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ سے، آپ یہ بیان کرو، یہ جملہ ترجمہ کرو، جملہ فعلیہ بناؤ، وہ بیٹھا، اس کا ترجمہ کرے جی۔ اس قابل ہو چکے الحمدللہ کہ آپ اس کا ترجمہ کر سکتے، وہ بیٹھا، جلسا، یہاں ضمیر کی شکل میں فاعل چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں میں بیٹھا، عربی کرے جی اس کی، جلستو، میں کہتا ہوں اس نے مارا، اچھا چھوڑے اس نے مارا، چھوڑے تو نے مارا، مارے، ضربہ استعمال ہوتا ہے مارنے کے لیے، تو نے مارا، ضربتا۔ اچھا میں اب اس میں تھوڑا چینجز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک منٹ، کہ جلسا وہ بیٹھا، وہ کی جگہ پر اب میں ناؤن بھی تو استعمال کر سکتا ہوں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید بیٹھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جی، وہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ زید کی بات ہو رہی ہے، اب میں نے اس کو ظاہر کر دیا، جو فاعل ہے اب وہ ناؤن کی شکل میں آ رہا ہے، اسم کی صورت میں آ گیا، اس میں علم کی صورت میں آ رہا ہے۔ اب جلسہ کے اندر اس میں علم بھی آ رہا ہے، یعنی وہ بیٹھا، یعنی کہ میں زید کی بات کر رہا ہوں تو زید بیٹھا، جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا زید بیٹھا، اور زید کے بارے میں ہی بیٹھا ہو رہا ہے کہ زید بیٹھا، زید نہیں بیٹھا، یہ تمام باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اب آپ کو؟ اب یعنی اب ہمیں ایک نئی شکل نظر آئی فاعل کی، اور وہ ہے ظاہر ہے اور اسم کی صورت میں جی۔ اب تک ہم نے ضمیر کی شکل میں پڑھا، لیکن اب ہمارے پاس آ رہا ہے کہ زید کی شکل میں، ناؤن کی شکل میں، اب ظاہر کی شکل میں ہمیں نظر آئی کہ وہ جو فاعل ہے ہمارا وہ ظاہر ہو گیا جی، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ جو ہمارا فاعل ہے وہ ظاہر ہو گیا الحمدللہ۔ اب کیا کریں گے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اگر اس کا جواب آپ کو نہیں ملتا ہے
تو آنے والے تمام میں فیل ہونے والے، میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو. جب کبھی نوٹ کر لے، جب کبھی ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے ایز اے ناؤن، جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے ایز اے ناؤن، تو ہم صرف اور صرف صیغہ نمبر 1 استعمال کر سکتے ہیں یا صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے تو ہم 1 سے لے کر کے 14 تک تمام کے تمام استعمال کر سکتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا جی؟ کہ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے، جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے تو ہم صرف صیغہ نمبر 1 استعمال کر سکتے ہیں یا صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکتے ہیں. صیغہ نمبر 1 میں کون سا جنس مخاطب ہے جی؟ صیغہ نمبر 1 میں کون سا جنس ہے جی؟ مخاطب مطلب اس اعتبار سے وہ مخاطب نہیں بتا رہا، ہاں غائب کی مخاطب مطلب وہ اس اعتبار کی نہیں بتا رہا میں، وہاں پہ کون مراد ہے؟ ہاں وہ مراد ہے. وہ کون ہے جی؟ ہوا کیا ہے جی؟ مذکر ہے. ہوا کیا ہے؟ مذکر ہے. اور چوتھے نمبر صیغے پہ کیا ہے جی؟ ہیا ہے. یعنی اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہمارا فاعل ظاہر مذکر ہو تو ہم صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے، اور اگر ہمارا فاعل ظاہر مؤنث ہو تو ہم صیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے. اور پھر کیا کریں گے جی؟ اس مؤنث کو اگر یا مذکر کو جب فاعل کو ظاہر کر دیں گے تو اس کی اعرابی شکل کیا دیں گے جی؟ رفع. لہذا اب میں اگر آپ سے کہوں کہ زید بیٹھا تو ہمارے پاس صیغہ نمبر کون سا استعمال کریں گے جی؟ جلسا، اور یہ زید کو ہم رفع میں شو کر دیں گے. جلسا زیدن، زید بیٹھا. اب اگر میں کہوں فاطمہ بیٹھی تو کیا ہوگا جی؟ کون سا صیغہ استعمال کریں گے؟ جلست فاطمۃ. اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زید میں 2 پیش کیوں آیا اور فاطمہ میں 1 پیش کیوں آیا. یہ مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، بتا رہا ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب آپ بول رہے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو مجھے معلوم ہی ہے، یہ تو آسان سی چیز ہے. دیکھتا ہوں انشاءاللہ آسانی کی نہیں. تو جلسہ زیدن اور جلست زیدن، یعنی جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے گا تو یا تو ہم 1 صیغہ استعمال کریں گے مذکر کے لیے، یا تو اگر مؤنث ہوگی تو ہم مؤنث کے لیے چوتھا صیغہ استعمال کریں گے. جی جملہ دیتا ہوں، بنائیں. استاد داخل ہوئے، استاد داخل ہوئے. معلم استعمال کریں آسان کا لفظ، دخلا، دخلا معلمون. ماشاءاللہ زبردست. استاذہ داخل ہوئی، معلمتون ہوگا یا معلمتو ہوگا جی؟ مؤنث ہے نا، کیا آئے گا؟ معلمتون ہوگا. پکی بات، مؤنث ہے نا، مؤنث تو غیر منصرف ہوتے ہیں نا. کنفیوزڈ، ماتا گھومنے لگ گیا. اس میں علم جو مؤنث ہوگی، کچھ نام نہیں، مؤنث عورتوں کی نام، یہ نام تھوڑی ہے، تو صفت ہے. دخل معلمن، استاد داخل ہوئے. دخلت معلمتن، استاذہ داخل ہوئی. اب 2 استاد کو داخل کرے جی. ہاں گولتائی ہے جی، جی جی گولتائی لگایا ہوا میں الحمدللہ. اب میں کہہ رہا ہوں 2 معلم داخل ہوئے جی. اب بنائے معلمانی کا پہلے بنائے. معلم کا جی جمع مثنیٰ کیا ہوگا جی؟ معلمانی. اب فعل کا صیغہ کون سا استعمال کریں گے؟ اچھا انہوں نے کہا دخلانی. دخلانی کون سا صیغہ ہے جی؟ بتائیں آپ مجھے. آپ دخلانی فعل کا کون سا صیغہ ہے؟ ماضی میں کون سا صیغہ آتا ہے؟ مجھے آپ فرسٹ ٹائم سنائیے. دخلانی
کیا استعمال؟ اچھا چلے، دخلانی نہیں تھا، وہ دخلا تھا، ان کا کہنے کا مقصد دخلا تھا. یہی تو سمجھایا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو، یہی تو سمجھایا میں نے تھوڑی دیر پہلے. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے، جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو ہم باؤنڈ ہیں، یا تو صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے یا تو صیغہ نمبر 4. ہم اس کے علاوہ کوئی استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو آپ نے دوسرا کیسے استعمال کر لیا؟ یہی امپورٹنٹ بات ہے. جب فعل جملہ فعلیہ کے اندر ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے تو چاہے واحد ہو، چاہے مثنیٰ ہو، چاہے وہ جمع ہو، اس کے لیے فعل ہمیشہ پہلا صیغہ استعمال ہوگا. لہذا دخلا نہیں ہوگا، دخلا ہی ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا دو معلم داخل ہوئے. دخلا، دخلا معلمانی. واپس سے ریپیٹ کرو، سمجھ لے کہ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے، جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے، اگرچہ وہ واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، لیکن فعل ہمیشہ پہلا والا استعمال ہوگا اگر وہ مذکر ہوا تو. اب مجھے بتائیں کہ دو معلمہ داخل ہوئی، عربی بنائیں. یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے علاوہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں آپ. اگر ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے تو ہم اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتے، یا تو صیغہ نمبر 1 یا تو صیغہ نمبر 3، سوری 4. کیا ہوگا جی بتائیں؟ دونوں استاذہ داخل ہوئی. معلمتانی. اب اگر میں کہوں تمام استاذہ، بہت سے استاذہ داخل ہوئے ہیں، استاد داخل ہوئے ہیں، جی بنائیں آپ. دخل معلمون، اور بہت سے استاذہ داخل ہوئی، جی کیا ہوگا؟ دخلت معلمات. یہی تھا مین ٹاپک جو آپ کو آج سمجھنا تھا انشاءاللہ. یعنی کہ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے تو ہم باؤنڈ ہے یا تو 1 یا تو 4 استعمال کریں گے. جب مذکر ہو، مذکر ہو، واحد، مثنیٰ، جمع، جو بھی ہو، 1 استعمال کریں گے. اور جب ہمارا فاعل ظاہر مؤنث ہو تو ہمیشہ صیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے. لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے سوال آپ سے کر لیا، جملہ بناؤ کہ زید اور فاطمہ داخل ہوئی. اب دیکھتے دماغ کس کا چلتا ہے. زید اور فاطمہ کو داخل کرو. دخلا زیدن و، اچھا وہ وضاحت کر دیجیے کیوں داخلہ آپ نے استعمال کیا جی. یہاں تو مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے جی. لڑکیوں کے ساتھ آپ لوگ لڑکیوں کر کے ناانصافی کیوں کر رہے ہو؟ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کی ہمیشہ آیات یاد رکھیں. یہ چیز آپ لوگ کے ذہن میں الحمدللہ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. الرجال قوامون علی النساء، یہ رول ہمیشہ ہر جگہ قاعدے پہ استعمال ہوگا. جب ہمارا فاعل اگرچہ مذکر آ گیا، ایک بھی، اگر میں یہ کہوں نا فاطمہ کے ساتھ زینب بھی لگا دوں، عائشہ بھی لگا دوں، دنیا جان کی عورتیں لگا دوں، لیکن ایک مرد ہے تو دخلہ ہی استعمال ہوگا. یہ مرد کی پاور ہے، غلط استعمال نہ کرے اس کا. جی الحمدللہ. اچھا ایک چیز میں اور یہاں بتاتا چلوں انشاءاللہ، اس کے بعد میں کچھ صیغہ بنواتا ہوں آپ سے. یہ دیکھیں دخلا معلمون جو تھا نا، معلمون، وہ ہم نے نکرہ استعمال کیا تھا، معلمون استعمال کیا تھا. اگر میں معرفہ استعمال کروں تو ہوگا حل معلمون. پڑھیں اس کو ملا کر کے جی، کیا پڑھیں گے اس کو؟ دخل المعلمون، دخل المعلمون. لیکن اب میں اگر معلمتو کو جو اگر میں معرفہ بناؤں تو یہاں آپ کو ایک مشکل ہوگا، وہ یہ مشکل ہے ہاں، مشکل یہ پڑ گیا آپ کا کہ لام بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف بھی ساکن ہے، لیکن یہ جو الف ہے نا، یہ تو حمزۃ الوصل ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا. جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پڑھنا اب آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ دونوں ساکن مل گیا تو اب کیا کریں گے. ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں عرب کہ جہاں دو ساکن آپس میں مل جائے نا، جہاں دو ساکن آپس میں مل جائے تو عرب ہمیشہ ملا کر پڑھتا ہے. تو پیچھے والے حرف جو ساکن ہے نا اس کو زیر دے کے پڑھتا ہے جی، اس کو وہ زیر دے کے پڑھ دیتا ہے. تو دخلت المعلمۃ. اب یہاں بعض لوگ کنفیوز اس اعتبار سے ہو جائیں گے کہ میں نے تو یہ بتایا تھا
کہ سرفراز بھائی نے تو یہ بتایا تھا کہ یار سیگا نمبر یا تو 1 یا تو 4 استعمال کر سکتے ہیں، آپ سیگا نمبر 7 استعمال کریں، 7 8 9 10 11 نمبر سیگا استعمال کر لیے، دخالتی سیگا نمبر 7 ہے نا جی، کچھ بھی الگ آ رہا ہے، تو آپ بول رہے کہ یار آپ تو بول رہے کہ یا تو 1 استعمال کریے تو 4، یہی میں وضاحت کر رہا ہوں، اصل میں یہ چوتھا سیگا ہی تھا، تا پر سکون ہی تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد والا حرف ساکن ہونے کی بنیاد پر ملانے کے لیے اور پڑھنے کے اعتبار سے عرب ایک قاعدہ استعمال کرتا ہے کہ وہ آخری حرف پر زیر دے کر پڑھاتا ہے، تو وہ دخلت المعلمۃ نہیں پڑھتا، وہ دخلت المعلمۃ پڑھتا ہے، دخلت المعلمۃ۔ ہاں 10واں سیگا جو بھی ہے 10واں 5واں جو بھی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ہے ہی نہیں، یہ کوئی سیگا ہی نہیں ہے کہاں دخلتی کوئی موسیقہ ہے آپ تو نظر میں؟ دخلتی سیگا ہے، دخلتی سیگا ہے، دخلت، ہاں یعنی کہ اب ایک کلیئر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر ایسے مقام پر ہم کیا کرتے ہیں، وہ تا پر زیر دے کر کے پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ، امید کر رہا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا اب میں کچھ جملے بنواتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس قابل ہیں آپ جملے بنا دو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، ایک سیکنڈ رک جائیں جی، مدد کروائیں جی لوگوں کی، زید نے مدد کیا جی، کیا جملے بنیں گے جی؟ زید نے مدد کیا، جملہ بنائیے، زید نے مدد کیا، نصرہ مطلب ہوتا ہے، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ہاں زید نے مدد کیا، نصرہ زید، زید اور حامد نے مدد کیا، نصرہ زید و حامد، زید احمد اور محمود نے مدد کیا، وہ محمود جو بھی ہے جس کو بھی ہے۔ اچھا عائشہ نے مدد کی، سہر، ہاں نشرت عائشہ تو، ماشاء اللہ، عائشہ اور زینب نے مدد کی، وہ زینب، الحمدللہ الحمدللہ، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو الحمدللہ، کس نے کہا آپ ناقص عقل ہو؟ الحمدللہ علم والے ماشاء اللہ، نہیں میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی، اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ، عائشہ زینب اور مریم یہ تینوں نے مدد کی، مریم، یعنی الحمدللہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، بس اس کو یہاں پہ کلوز کرتے، پھر انشاءاللہ ایک لاسٹ ٹاپک جو ہے ہم تھوڑا فیل کو آگے اور پڑھائیں گے، اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ، 10 منٹ 15 منٹ ہے ہمارے ہاتھ میں، ہے نا آپ لوگ کے ہاتھ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، 10 15 میں، ویسے بھی 10 20 9 20 میں سٹارٹ کیا تھا میں نے، 10 منٹ ہے بھی میرے پاس۔ تو ہم نے اب کیا پڑھا جی، ہم نے اب تک کیا پڑھا کہ فعل اور فاعل ہمارے پاس موجود ہے جی، فاعل ہمارے پاس بعض دفعہ ضمیر کی صورت میں آ جا رہی ہے اور بعض دفعہ ظاہر کی صورت میں آ رہی ہے جی، ضمیر کی صورت میں اگر وہ ہو تو 1 سے 4 تک استعمال کر سکتے ہیں، میں کہوں اگر ان لوگوں نے مدد کی، کیا جمع بنے گا جی، جملہ کیا بنے گا، ان لوگوں نے مدد کی، ارے مدد کرنے کی بتا رہا ہوں میں، نصرو، ان لوگوں نے مدد کی، میں کہتا ہوں ہم لوگوں نے مدد کیا، نصر نہ، ہم لوگوں نے مدد کیا، یعنی اکارڈنگ ٹو ضمائر ہم 1 سے لے کر کے 14 تک کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ہمارا فاعل ظاہر ہو گیا تو وہاں پہ ہم باؤنڈ ہے، یا تو سیگا نمبر 1 یا سیگا نمبر 4 استعمال کریں گے۔ اب آپ سے جملہ میں نے بولا کہ زید نے مدد کیا، زید نے مدد کی، تو آپ نے اس کا جملہ بنایا نصرہ، ماشاءاللہ۔ اب مدد جو کر رہا ہے نا زید، میں نے جملے میں اضافہ یہ کر دیا کہ زید نے مدد کی، زید نے مدد کی، اور میں جملے میں اضافہ یہ کر دے رہا ہوں زید نے، چلے ٹھیک ہے احمد کر دیتا ہوں، احمد کی مدد کی۔ اب یہاں ایک اضافہ ہو گیا، اضافہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس زید جو ہے مفعول، سوری فاعل ہمارے پاس موجود ہے، اور فعل یہاں پہ کیا جی، مدد۔ اب یہ احمد کیا ہے، احمد مفعول بن کر آ رہا ہے، ایک نیا پارٹ انٹروڈیوس ہوا، سوری
مفعول کے طور پر. لہذا ہمارے پاس اب جملہ فعلیہ کے اندر ایک نیا پارٹ آ گیا جی، جس کو کہتے ہیں مفعول. جس کو کہتے ہیں مفعول. مفعول کسے کہیں گے جی؟ جس پر فعل واقع ہو رہی ہو. فعل، فاعل جو عمل کر رہا ہے، یعنی جو فعل کر رہا ہے اس کو کہیں گے فاعل. اور جس پر فعل ہو رہی ہے، یعنی مدد ایک فعل ہے، کرنے والا زید ہے، اور جس کی مدد ہو رہی ہے، یہ جو مدد جس کے اوپر ہو رہی ہے وہ کون ہے جی؟ احمد ہے. لہذا جس کے اوپر مدد ہو رہی ہو، جس پر فعل واقع ہو رہی ہو، اس کو کہیں گے مفعول. یہ نیا پارٹ انٹروڈیوس ہوا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ نیا پارٹ انٹروڈیوس ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو عربی میں کیسے لکھیں؟ دیکھیں، اردو میں ہم نے یہ دیکھا، نے ہمیں لفظ بتا رہا ہے، یہ لفظ نے بتا رہا ہے ہمیں کہ فاعل کون ہے، اور کی بتا رہا ہمیں کہ مفعول کون ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر میں زید کو یہاں رکھ دوں اور احمد کو یہاں رکھ دوں تو میں کہوں کہ احمد نے زید کی مدد کی، تو اب مدد کرنے والا کون ہو رہا جی؟ احمد. کیسے معلوم چل رہا ہے؟ اردو میں نے کی مدد سے. انگلش میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو ہو جائے گا جی زید ہیلپڈ. ہاں، ہیلپڈ حامد. اچھا، اب یہاں پر ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ زید ہے جی، ورب ہمارا پاس ہیلپڈ ہے، اور حامد کیا جی؟ آبجیکٹ ہے. مدد کرنے والا کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے انگلش میں؟ ہمیں اس کو کہتے ہیں پوزیشن. مقام ہمیں بتائے گا انگلش کے اندر کہ کون مدد کرنے والا اور کون کس کی مدد کی جا رہی ہے. اگر ہیلپ سے پہلے، ورب سے پہلے جس کا نام آ رہا ہے وہ مدد کرنے والا ہے، اور ورب کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ جس کی مدد کی جا رہی ہے، یعنی مفعول اور فاعل کی معلوم ہمیں جو چل رہا ہے وہ معلوم چل رہا ہے انگلش میں پوزیشن کے اعتبار سے. اور اردو میں ہمیں نے اور کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم کون کس کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اب عربی میں ایسا کچھ نہیں، نہ تو نے کے لیے کوئی لفظ ہے، نہ ہی کو کے لیے کوئی لفظ ہے، نہ ہی کی کے لیے کوئی لفظ ہے. عربی میں کیسے معلوم چلے گا؟ عرب میں مفعول اور فاعل کا پتہ چلتا ہے اعراب سے. ہمارے پاس تھا نصر زیدن، زید نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ احمد کی. تو ہم لفظ احمد کو یہاں لکھیں گے، اور مفعول کو ہم منصوب کر دیں گے جی. مفعول کو ہم نصب میں شو کر دیں گے جی، ایک دم آسان ہے. لہذا احمد کی نصب کیا ہوگی جی؟ احمدن. لہذا اب ہمیں یہ معلوم چل گیا نصر زیدن نصر زیدن احمدن کی زید مدد کرنے والا ہے، اور احمد جس کی مدد کی جا رہی ہے. سمجھ میں آ جی؟ بس اس کو حالت نصب میں کر دیں گے. جس طرح سے فاعل کی پہچان ہمیں رفع سے نظر آئے گی، مفعول کی پہچان ہمیں نصب سے نظر آئے گی جی. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کہہ دیں نصرہ احمدن زیدن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی زید ہی مدد کرنے والا ہوگا. اعراب یہ بتائے گا، میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو، میں اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں نصرہ احمدن زیدن، یہ بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی زید ہی مدد کرنے والا ہوگا. اس کو آگے پیچھے بھی کر دیں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ابھی دیکھنا انا فی الجسد مضغۃ، اب دیکھیں مبتدا کو بعد میں لایا گیا، معنی تھوڑی بدلا، وہی رہے گا معنی. چینجز بن جا رہی ہے آپ کے اندر، جو چینجز جو مقام کی ہے نا، جگہ وہ تبدیل و تاخیر کر رہے ہیں نا، وہ چینجز آپ کو نظر آئیں گے. لہٰذا نصر زیدن احمدن یا نصر احمدن زیدن معنی ایک ہی رہے گا، لیکن زیادہ پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ مفعول کے ساتھ، مفعول سے پہلے فاعل ہے، یعنی فاعل کے بعد ہی فعل کے بعد ہی فاعل ہے، پھر مفعول ہے، کیونکہ فعل اور فاعل ایک ساتھ ہوتے ہیں. فعل فاعل ہونا لازم، آپ ہر فعل کے اندر فاعل لازم ہے آپ کے اندر. وہ ابھی پڑھاؤں گا میں بعد میں جا کر کے کہ جس فاعل کو فعل کی ضرورت، جس افعال کو فاعل کی ضرورت پڑتی، مفعول کی ضرورت پڑتی اس کو کیا کہتے ہیں، اور جن افعال کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو کیا کہتے ہیں، وہ بعد میں پڑھیں گے. فعل لازم، فعل متعدی. ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک یہی رکھیں، یہی ذہن رکھیں. اب میں کچھ جملے دے رہا ہوں انشاءاللہ، اس کو آپ بنائیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ آسان سا ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں جی، اردو میں دے رہا ہوں میں آپ کو لکھنے کو، اللہ نے انسان کا پیدا کیا. پہلے یہ دیکھیں میں لکھتا ہوں، اللہ نے، میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد بنایا آہستہ آہستہ. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. جی فعل کیا ہے جی یہاں پر؟ پیدا کرنا، یہ فعل ہے جی.
ماشاءاللہ. تو ہم نے فعل کو خلق کا استعمال کیا اور خا لام اور قاف استعمال کرتا ہے، تینوں پر زبر پڑتا ہے. وہ خلق کا فاعل کیا ہے جی؟ پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ. یعنی یہ فاعل ہو گیا جی، اللہ ہمارا فاعل ہے. تو اللہ کو کیا کریں گے جی؟ حالت رفع میں رکھ دیا ہم نے. کس کو پیدا کیا جا رہا جی؟ انسان کو پیدا کیا. تو الانسان کو ہم نے معرفہ بنا دیا ہم نے الانسان. خلق اللہ الانسان. اب اس کو ملا کے پڑھ دیں گے. خلق اللہ الانسان. خلق اللہ الانسان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. سمجھ آ رہا؟ ماشاء اللہ. اور آسان دیتا ایک دو جملہ دوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں زید نے محمود کو چھوڑے، محمود بہت مار کھاتا ہے. میں کہتا ہوں فاطمہ نے زید کو مارا جی. فاطمہ نے زید کو مارا. پہلے فعل کیا جی ہمارا؟ فاعل کیا؟ ضربت. ٹھیک ہے، زبردست. ضربت ماشاءاللہ. فاطمہ مارتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رفع میں نظر آ رہا ہے. زید مار کھاتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ نصب میں ہے. ہاں جی. یعنی اب آپ کو سمجھ میں آنا شروع کیا الحمدللہ. ایک جملہ اور دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ آپ تھوڑی سے اس کو ریوائز کریں گے، پھر ختم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اسامہ نے پانی پیا. شریبہ. ماشاءاللہ. چلے ٹھیک. شریبہ اسامہ تو جی. پانی کو کہتے ہیں الماء. الماء. اسامہ نے پانی پیا. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو یہ ہمارا آج کا کلاس تھا. الحمدللہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ فعل کہ کم سے کم دو پارٹس آئیں گے جی. کم سے کم دو پارٹس ہوں گے. فعل ماضی کے بتا رہا ہوں میں، فعل ماضی کی بتا رہا ہوں میں. فعل اور فاعل لازماً آئے گا. فاعل ہمارا بعض دفعہ ظاہر آئے گا اور بعض دفعہ ضمیر کی صورت میں ہوگا. جب ہمارا ضمیر کی صورت میں ہمارا فاعل ہوگا تو ہم 14 صیغہ میں سے 14 صیغہ استعمال کریں گے اکارڈنگ ٹو ضمائر. لیکن جیسے ہی ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے گا تو کیا استعمال کریں گے جی؟ صیغہ نمبر یہ 1 یا 4. 1 اور 4 نہیں، 1 یا 4. ٹھیک ہے نا؟ 1 یا 4. اگر مذکر ہوا چاہے وہ واحد مثنیٰ جمع کوئی بھی ہو 1، اور اگر مؤنث ہوئی تو 1 2 3 4 کتنے بھی ہو، چوتھا استعمال کریں گے. دوسرا ہم نے یہ پڑھا، نیا پارٹ ہمارے ساتھ انٹروڈیوس ہوا، وہ یہ استعمال ہوا کہ مفعول کسے کہتے ہیں؟ مفعول جس پر فعل واقع ہو رہی ہو. مفعول جس پر فعل واقع ہو رہی ہو اور وہ ہمیشہ نصب میں ہوگا، لہذا اس کو مفعول کہتے ہیں. اور مفعول کی بھی دو قسمیں ہوگی. ابھی ہم نے جو پڑھا کون سا قسم ہے جی؟ ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. ضمیر بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جب ہم ضمیر پڑھیں گے تو ہمیں ایک چیز اس میں ایک چینجز نظر آئے گی، اور وہ لازماً ہمیں وہ چینجز کرنی پڑے گی. یعنی جو تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے وہ تقدیم و تاخیر ہم پر لازم ہو جائے گی. پھر ہم اس کو اب اچھا میں ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ضمیر کے استعمال کروں، زید کی جگہ پہ ضمیر استعمال کروں تو کون سا ضمیر استعمال ہوگا جی؟ ہاں. کیوں ہوں استعمال ہوگا؟ نہیں، کیوں ہوا کیوں نہیں استعمال کر؟ ہوں کیوں استعمال کرو گے آپ؟ ہوا کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ ہو کیوں استعمال کریں گے آپ؟ کیونکہ ضمائر نصب والا استعمال کرنا نا، کیونکہ وہ مفعول ورکر آ رہا ہے نا. ہاں بس یہی بول دی، لیکن معلوم نہیں کیا بولی. بس یہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ چلے اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی سوال وغیرہ ہے تو فٹافٹ پوچھ لیں انشاءاللہ. کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے الحمدللہ. ہو کیسے لگائیں گے وہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ضرورت نہیں ہے ابھی سمجھنا، ابھی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. کھوپڑی کو ساتھ رکھے، جب وقت آئے گا وہاں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ چلے وآخر الدعوٰ. ایک منٹ رک جائیں.
مجھے میرا بھی شیڈول پورا بگڑا پڑا ہوا ہے. منڈے کو چھٹی نہیں ہونے والا, آج مجھ پر وقت ملا 1 گھنٹہ پہلے, میں تھوڑا گھر آ گیا 1 گھنٹہ پہلے کہ آدھا گھنٹہ پہلے گھر آ گیا, تو میں سوچا راستے میں ہی سوچا کہ چلو فٹافٹ آج کلاس کروا دوں. منڈے کو شاید میرے کو کلاس چھٹی نہیں ملے گا کیونکہ دیوالی ہے 31 تاریخ کو, اسی لیے شاید چھٹی نہیں مل پائے گا. اسی لیے میں سوچا کہ جب وقت ملا انشاءاللہ پڑھاتے چلو, کیونکہ لمبا وقت ہو چکا ہوا, ابھی بھی ہمیں کم سے کم 17-18 کلاسز ابھی اور کرنی ہے, اور 6 مہینہ آلریڈی گزر چکا ہم لوگ کا. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھے اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف کر سکتے ہیں.